سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ قصوری صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ بھارت آخر اب کیا چاہ رہا ہے؟ مسلسل ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں، چینلز بند کیے جا رہے ہیں، یوٹیوب چینلز بند کر دیے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بھارت آخر اب چاہتا کیا ہے؟ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کی بھی بندش ہے، یوٹیوب چینل بند کیے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کا جو ہے وہ اکاؤنٹ وہ بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے بھارت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ شاید ایک ایسا دن آئے گا جب وہ بی بی سی، سی این این، فرانس کا ایک 24 چینل ہے، سب بند کر دیں گے، الجزیرہ بھی، کیونکہ جو انہوں نے جھوٹا بیانیہ دیا تھا وہ سارا ایکسپوز ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ امپریشن دیا تھا کہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیسا اس کا ریاکشن ہوگا۔ دیکھا یہاں تو ریاکشن ہی کچھ نہیں ہوا، یہاں تو زندگی کا کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے جیسے حالات نارمل ہو۔ تو پھر ان کا یہ خیال تھا کہ انٹرنیشنلی یا ڈپلومیٹکلی ان کو سپورٹ حاصل ہوگی، کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی، نہ یورپین یونین نے سپورٹ کیا، بلکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے تو کوہرام مچا دیا۔ جب پہلا ان کا بیان آیا تھا انہی پہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے مودی صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان میں بھی میرے دوست ہیں، ہندوستان میں بھی دوست ہیں، مسئلہ ڈھونڈ لیں گے، 1500 سال سے لڑے جا رہے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں ہندو مسلم ہوگا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا ہندو مسلم فساد 1500 سال سے نہیں ہے۔ حکمرانوں جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اگر ظلم ہو رہا ہوتا تو سارا ہندوستان بر صغیر مسلمان ہو گیا ہوتا۔ آج بھی بر صغیر کی اکثریت ہندو ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بزور شمشیر اسلام نہیں یہاں پھیلا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں نے یہ جو کیا ہے نا ہندو مسلم والی کہانی بھی جو بی جے پی نے کیا ہے وہ بھی پٹ رہی ہے، کیونکہ دنیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ پھر ان کی جو آرمڈ یہ گھمنڈ تھا کہ ہماری اتنی بڑی فوج ایئر فورس ہے، ہم نے رافیل خریدے ابھی، وہ بھی پٹ گئی، کیونکہ دنیا ان کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ جنگ کی طرف نہ جاؤ۔ انڈین ڈیفنس اینالسٹ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ بھائی جنگ کی طرف نہ جاؤ، نقصان میں رہو گے۔ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی تیار ہے، اور پاکستان کی نیوی بھی بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ جب میں وزیر خارجہ تھا اس وقت ہم صرف فریگیٹس بنا رہے تھے، اس کے بعد ہم نے نیوی کی سب مرینز جو ہماری بڑی اچھی اور سوفسٹیکیٹڈ آ گئی ہیں، تو ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ مت کریں۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ سچ کو چھپائیں، اس لیے انہوں نے ہر چیز بند کی ہے۔ جو بلوچستان میں وہ کر رہے تھے، کلبھوشن یادو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری قید میں ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دکھایا ہے، ان کی آوازیں سنائی ہیں، ان کے نام بتائے ہیں، ان کی تصویریں دکھائی ہیں، کس منہ سے وہ چاہیں گے کہ انڈیا کی پبلک یا لوگ دیکھیں؟ کیونکہ اب تین آج میں نے مانیٹر کیے ہیں جو لکھنے والے ہیں ڈیفینس اور فورن پالیسی پہ، کہ وہ اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو آپ نے کیا تھا نا وہاں ٹرین کا بلوچستان میں، جو آپ نے لوگوں کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے گولیاں ماری تھی، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جواب ہے۔ ہندوستان کو تو کوئی جواب پسند ہی نہیں۔ جواب اصلی میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے 30 سال سے یا اس سے زیادہ وقت سے جو ظلم کشمیر میں کر رہے ہیں، 90,000 وہاں شہید ہو گئے ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کی بچوں کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں چھرے مار مار کے، عورتوں سے ظلم ہوا ہے، ان کا آنر جو ہے اس کو اسٹیک کیا گیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ ان کا آپ کی طرف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ جو حالات ہیں، آپ ہر چیز اگر چھپانا چاہتے ہیں تو میں ایک چیز ان کو بتانا چاہتا ہوں، اس دور میں کچھ بھی نہیں چھپتی، چھپتی کوئی چیز نہیں۔ وہ گھوم گھما کے یوٹیوب سے بی بی سی، سی این این، فرینچ ریڈیو، جرمن ریڈیو، ٹی وی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، چھپے گا کچھ بھی نہیں۔ ہاں ایک فائدہ ان کو ہو سکتا ہے، خدا کرے وہ ہو جائے، کیونکہ اس میں امن کی ایک مجھے جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے، کیونکہ آر ایس ایس کے پرچارک
چینلز نیوز چینلز بٹھا دیے. لکلی جو انالیسس کرتے ہیں وہ تو پرچارک ہو ہی نہیں سکتے, ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی. ڈیفنس اینالسٹ ہوں یا فورن پالیسی پہ اینالسٹ ہوں, ان کی جو اہم نیوز چینل پہ رپورٹر تھے جو صحیح رپورٹنگ کرتے تھے ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی جو اپنے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں جب ہی اس طرح کے حملے کیوں ہوتے ہیں, اس طرح کی کارروائیاں کیوں کی جاتی ہیں. میں تو ایک اس میں سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں جی جی کہ جب کشمیر میں انہوں نے اتنا واویلا مٹایا تھا تو ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر سیدھے آتے کشمیر چلے جاتے. مودی صاحب سعودی عربیہ سے جب وزٹ اپنی چھوڑ کے آئے ہیں وہ کدھر گئے؟ بہار جہاں الیکشن ہو رہا ہے, اس کے بعد وہ کہیں اور چلے گئے ہیں. اچھی بات ہے, میں خوش ہوں بائی دا وے, میں بتاتا ہوں میں کیوں خوش ہوں. آج انہوں نے ساؤتھ انڈیا میں ایک پورٹ کا آغاز کیا, اس کی فاؤنڈیشن سٹون لے کیا ہے, بڑی اچھی باتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستانی پبلک کو جنگ کی طرف سے ذہن جو تھا جو ان سے منسوب تھا ہٹا رہے ہیں. سارا گیم کھاتا انہوں نے وہ سارا کا سارا پھینک دیا ہے آرمڈ سروس چیفز کی طرف کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے جو مناسب وہ کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ جو ماضی میں میرا تجربہ رہا ہے جب میں فورن منسٹر تھا اور اس کے بعد, اس لیے میں نے کہا تھا انڈیا کی پروفیشنل آرمڈ فورسز ہیں جیسے پاکستان کی ہیں, وہ ان کو صحیح ایڈوائز دیں گے. بامبے میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت انفارچونیٹ تھا, ساری دنیا نے کنڈیم کیا, پاکستان نے بھی کیا, جو ممبئی کی کلنگ تھی. لیکن اس کے بعد مجھے ایک امریکن ہائی پاور ڈیلیگیشن ملنے آیا تھا جس میں فارمر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سینیٹر مکین اور پھر لنڈزے گریہم جو ابھی بھی سینیٹر ہیں اس وقت بھی تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہالبرگ صاحب جو اس وقت کی ڈیموکریٹک انتظامیہ کے اہم رکن تھے, ساؤتھ ایشیا کے انچارج تھے, پوچھنے آئے تھے کہ وہاں بہت جنگ کا خطرہ ہے, ہم جنگ رکوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میں مجھ سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اس وقت فورن منسٹر نہیں تھا, 7-8 مہینے پہلے میں نے اپنا آفس چھوڑ دیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا خیال ہے, اور آپ سے اس لیے پوچھیں کہ آپ سویلین ہیں, انٹل ریسنٹلی آپ فورن منسٹر تھے, تو ایز اے سویلین ہمیں رائے دیں کہ اگر وہ آ کے حملہ کر دیں انڈین ایئر فورس مرید کے پہ تو کیا خیال ہے پبلک کا کیا ریئیکشن ہوگا. میں نے کہا میں ایز اے سویلین جواب دیتا ہوں, اور میں حیران ہوں کہ آپ جنگ رکوانے آئے ہیں یا جنگ کروانے آئے ہیں. پبلک کا پاکستان آرمی ایئر فورس پہ بے انتہا پریشر ہوگا کہ وہ جواب دیں اس کا, اور فوراً جواب دیں. اس لیے وہ واپس چلے گئے تھے. میں نے کہا بات پوچھنی ہے تو آپ جنرل کیانی سے پوچھ لیں, وہ آرمی چیف ہیں, وہ بتا دیں گے آپ کو. اینی وے اچھی بات یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انڈین آرمی ڈیفنس سروسز چیفز جو تھے انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کو کہ جنگ نہ کریں, آپ خسارے میں رہیں گے. تو اب تو پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس بہت بہتر ہے. میں مانتا ہوں انڈین آرمی بھی بہتر ہوگی, تو لیکن اگر چھوٹی جنگ ہی ہونی ہے کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں تو ان کو تو زیرو ایڈوانٹیج ہے, کوئی ایڈوانٹیج نہیں. اگر ایڈوانٹیج ہے تو پاکستان کو ہے, کیونکہ اب سارا دنیا ایکسیپٹ کر رہا ہے انکلوڈنگ انڈین میڈیا. 5 اینالسٹ نے یہ ریسنٹلی کہا ہے 4 دن میں کہ پاکستان ایئر فورس اور آرمی کو ایڈوانٹیج ہوگا شارٹ وار میں. لمبی وار کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نیوکلیئرائزیشن کے بعد. ہوش کے ناخن لیں, اور اس لیے وہ بند کیے جا رہے ہیں چینلز کہ وہ یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ لوگ انڈیا کی پبلک نہ سنیں. ٹھیک ہے قصوری صاحب, یقیناً آپ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, آپ کا بڑا تجربہ بھی ہے. سفارتی محاذ پر بھارت نے خود کو تو تنہا کر لیا ہے. آپ اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو تناؤ کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, خطرہ ابھی بھی موجود ہے یا مرحلہ یہ ٹل گیا ہے؟ کس چیز کا خطرہ؟ جنگ کا. جنگ کا میں آپ کو اپنا اوپینین دیتا ہوں. میرا خیال ہے جنگ نہیں ہوگی, یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن ایک میرا مفروضہ ہے.
جب بھی کوئی دنیا میں مفروضہ کرتا ہے، چاہے معاشی طور پہ اور ڈیفینس ہو یا کوئی گھر کے معاملات بھی ہو، تو یہ مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ایکٹر سین ایکٹر ہے، پاگل نہیں ہے. اب بات سمجھے نا، اگر آپ کسی کاروباری بات کر رہے ہیں اور ڈس ایگری کر رہے ہیں، آپ جب آپ کو گولی مار دے تو یہ ایکسیپٹڈ، یہ نہیں ہے مفروضہ ہوتا کہ وہ اتنا پاگل ہوگا آپ کو گولی مارے گا جس کے نتیجے میں اس کے سر میں کوئی آپ کا دوست آ کے کمرے میں کھڑا گولی مار دے گا. مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگ ریشنل ہیں. ریشنل رہیں گے تو جنگ کا سوال زیرو ہے، کچھ نہیں جنگ ہوگی. ہاں چھیڑ چھاڑ کریں گے، چھیڑ چھاڑ کا جواب یہاں سے جائے گا. اس میں مودی صاحب کو ایک فائدہ ہے، شاید امن کو بھی فائدہ ہے. ان کا جو میڈیا انہوں نے بٹھا دیا ہے، سیٹھوں نے جو خرید لیا ہے، جو مودی صاحب کے سپورٹرز ہیں، وہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں، وہ کہہ کہ کمال ہو گیا، ہم تو جیت گئے ہیں، ہم نے سبق سکھا دیا. جیسے کہ جب ان کا پائلٹ گرا، قبضہ یا گرفتار ہو گیا ابھی نندن، تو بجائے شرمندہ ہونے کے جب واپس گیا تو انہوں نے ایسے اس کو ریسیو کیا جیسے اس کو وکٹوریا کراس دے رہے ہیں، جیسے پھر کمال کر دیا. اور پھر گرفتار ہونا اگر آپ کو کراس دینے کے برابر ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے. اپنی پبلک کو پاگل بنایا، پبلک کو انہوں نے کہہ دیا، انہیں 500 بندہ بھی مار دیا ہے جو آتنکوادی تھا، یعنی کہ جو ٹیررسٹ تھا، اور ہم نے بلڈنگ ختم کر دی ہے، جو مدرسہ تھا. پتہ کیا چلا جب انٹرنیشنل میڈیا گیا، ایک کوا مرا پڑا تھا، 3-4 درختوں کو آگ لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی پبلک کو یہی تھا کہ وہ جیت گئے. تو یہ اس میں امن بچا رہا. شاید اس طریقے سے امن بچ جائے. وہ سارے میڈیا اس لیے بند کر رہے ہیں کہ جب یہ خدا کرے معاملہ، جو میرا خیال ہے نہیں آگے بڑھے گا، اور جب ان کی بھڑکتی ہوئی پبلک جو ہے توقع کرے گی تو ان کو اس میڈیا کے ذریعے وہ قائل کر دیں گے ہم تو جی ہمیں بڑی زبردست فتح ہو گئی. جیسے ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کو بڑی فتح ہوئی ہے. ٹھیک ہے قصوری صاحب. تھینک یو. جی قصوری صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ بھارت نے ہمیشہ جو ہے مذہب کی آڑ میں جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے، اور ابھی بھی یہی کر رہا ہے. جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون پر کتا چھوڑ دیا گیا، اور پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ زمین پر پینٹ کر کے اس پر چلنے کے لیے کہا گیا، لیکن لوگوں نے انکار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عام شہریوں کو خاص طور پر نشانہ بناتا ہے، وہ اس سے لوگوں میں جو جذبات ہے اس کو بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ایک سیکشن کو جو 33-34% ہے، جو ہندوستان کا ہندوتوا کا ایکسٹریمسٹ سیکشن ہے، جس کی بنیاد پر مودی صاحب ووٹ لیتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں. انہوں نے گر سیکھ لیا ہے کہ 65% انڈین بھاڑ میں جائیں، کیونکہ وہ کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں یا 14 اور جماعتوں کو. ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. صرف میں مسلمانوں کو گالی دوں گا، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو گالی دوں گا، مجھے ووٹ پڑ جائیں گے. تو ان کا تو یہ مفروض ہے. لیکن میڈیا اس لیے بند کر رہے ہیں وہ کہ میڈیا کو، ہندوستانی پبلک کو یہ نہ پتہ چلے کہ انڈین آرمی جنگ نہیں کر سکتی پاکستان فوج کے ساتھ. اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں مین مسئلہ جو ہے غربت کا ہے. ہمیں مل کے کوشش کرنی چاہیے، جو میری ساری زندگی بھر کوشش رہی ہے ایز فارن منسٹر بننے سے پہلے، اس کے بعد، ابھی بھی میں انوالوڈ ہوں. بھئی غربت کی طرف توجہ دے. ہندوستان، چائنا نے 80 کروڑ غریبوں کو اب مڈل کلاس لیول پہ پہنچا دیا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے. جنوبی ایشیا میں ہندوستان جو دعوے کرتا ہے، مر جانا چاہیے شرم سے کہ ٹھیک ہے بلینئر تو بہت زیادہ ہیں، جو غریب ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ انسانیت کی لیول سے نیچے غریب ہیں. اصلی وکٹری اس دن ہوگی پاکستان انڈیا کی جب اس یہاں کے غریبوں کے لیے اچھے سکول ہوں، اچھے اسپتال ہوں. جو مودی صاحب طریقہ اپنائے بیٹھے ہیں وہ سارے بر صغیر کو، سارے دنیا سے پیچھے چھڑوانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ دور لمبا نہیں چلے گا. ہندوستان اور پاکستان کے پبلک کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ان کو الو بنا کے ووٹ لے کے ان کی بلکوں بیڑا غرق کر رہے ہیں ان غریبوں کا جو ان کو ووٹ دیتے ہیں.
بالکل قصوری صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں مودی سرکار کی جانب سے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت دینے کے لیے سر آپ کا بہت شکریہ۔